11 سال کی تھی اور میری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ خدا جانے تھوڑی دیر کے بعد جرگے والوں کی طرف سے کیا خبر آتی، یہ سوچ کر میں نے فٹافٹ صحن میں بکھری ہوئی ساری گڑیاں جمع کیں اور انہیں ٹوکری میں رکھ کر کمرے میں چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ اماں چارپائی سے ایک دم ایسے اٹھ کر بیٹھیں جیسے انہیں کرنٹ لگ گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں دور تک ایک خالی پن تھا اور چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے کبھی آج سے پہلے اپنی ماں کو اتنا فکر مند نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اتنا فکر مند دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ ساری گڑیاں تم نے نیچے کیوں چھپا دی ہیں؟ تو میں نے کہا اماں مجھے ڈر ہے کہ کوئی انہیں لے نہ جائے، اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر ایک زلزلے کی سی کیفیت ابھر آئی۔ ان کے ہونٹ کپکپائے اور انہوں آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ پھر انہوں نے میری طرف اپنے بازو پھیلائے تو میں دوڑ کر ان کے سینے میں جا چھپی۔ اللہ تمہاری اور تمہاری گڑیا کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اماں رونے لگی تو میں ایک دم سے ان کے سینے سے الگ ہوئی اور ان کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ میں اپنے ہر سوٹ کے ساتھ ضد کر کے اماں سے دوپٹہ بنواتی تھی تو وہ مجھے اکثر ہنس کر کہتی ابھی بڑی تو ہو جاؤ پھر دوپٹے اوڑھتی پھرنا، لیکن میں ان کی ایک بات کان میں ڈال کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور جب کبھی کسی سوٹ کے ساتھ میرا دوپٹہ نہ بنا ہوتا تو میں اماں کے دوپٹے سر پہ لیتی، جو ظاہر ہے اتنے بڑے ہوتے کہ آدھے سر پر اور آدھے زمین پر جھاڑو دے رہے ہوتے، جس پر ہم اکثر خفا رہتی اور مجھے ڈانٹ دیتی کہ دوپٹہ عورت کی عزت ہوتی ہے، اسے یوں زمین پر گرنے نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جب وہ دیکھتی کہ میں دوپٹہ لینے سے باز نہیں آتی تو پھر وہ سوٹ کے ساتھ کپڑا بچا کر مجھے ایک چھوٹا سا دوپٹہ بنا دیتی، جس پر میں بہت خوش رہتی۔ لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، ڈھنگ سے اپنے گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی پریشانی کو مکمل طور پر سمجھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تبھی میری ہر وقت مسکرانے والی خوبصورت سی ماں آج ہلدی کی طرح پیلی پڑ گئی تھی۔ کل رات سے ہمارے گھر کچھ نہیں پکا تھا۔ ابا اور ادا سائیں رات سے گھر بھی نہیں آئے۔ رات کو میں نے اماں کو بس سوتے جاگتے کیفیت میں دیکھا تو وہ کل رات سے ہی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب تھک جاتی تو تھوڑا سا لیٹ جاتی۔ ان کی نظریں اس کھڑکی سے باہر دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ دروازہ اگر ہوا سے بھی ہلتا تو اماں کی سانس خشک ہو جاتی۔ ایسے میں وہ مجھے فوراً آواز دیتی تو میں دوڑ کر ان کے پاس جاتی تو وہ مجھے کہتی میری آنکھوں سے دور مت ہو، یہیں کمرے میں موجود رہو۔ تو جانے کیوں ان کی باتیں سن کر مجھے عجیب سا لگتا، میں کون سا باہر کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں، صحن میں اپنی گڑیاؤں کے ساتھ ہی تو کھیلوں گی۔ اماں بے بسی سے میری طرف دیکھتی چلی جاتی۔ میں صبح ہوتے ہی صحن میں اپنی گڑیاؤں کے لے کر گئی، لیکن جب دیکھا اماں بار بار میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں تو ایسے میں اپنی ساری گڑیا سمیت کر اندر کمرے میں ہی آ گئی۔ میں نے کہا رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے مجھے بھوک بھی ستانے لگی۔ گھر میں پریشانی ہی اتنی بنی ہوئی تھی تو میں نے آہستہ سے اماں سے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے، لیکن اماں نے سنی انسنی کر دی۔ نہ جانے وہ خلاؤں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے ان کا کندھا ہلا کر دوبارہ سے کہنا پڑا تو ان کی نظریں میرے چہرے پر ٹک سی گئیں۔ جانے کیوں مجھے اماں سے ایک خوف سا آیا تو میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے پوچھا اماں ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اتنے میں باہر صحن کا دروازہ زور سے کھلا تو میں اور اماں کمرے کی اکلوتی کھڑکی سے بیک وقت باہر دیکھنے لگیں تو ہمیں تاجو خالہ نظر آئیں، جو ایک بڑی سی کالی چادر میں لپٹی ہوئی بھاگتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ تو اماں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور دہل کر بولی یا اللہ خیر کی خبر سنانا میرے مالک، میں بے حد کمزور ہوں۔ اماں تیزی سے چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں تو تاجو خالہ ہمیں آواز دیتے ہوئے بولی اے سروری کدھر ہے تو؟ اماں میرے قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس گئی کہ سامنے سے تاجو خالہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر رک گئی تھی۔ تاجو خالہ کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو اماں کی طرف ایک طرف ہٹ گئیں۔ انہوں نے ایک دم سے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا، دروازے کے پاس ہی درہم سے بیٹھ گئیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان کے قدموں سے جان نکل گئی ہو۔ میں پریشانی سے تاجو خالہ کو دیکھنے لگی جو دونوں ہاتھوں پر سر پر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھیں اور اماں بجائے تاجو خالہ سے کچھ پوچھتی گمسی
بس خاموشی سے دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ تو مجھے نہ جانے اس وقت اماں کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا، بلکہ سچ کہوں تو اماں مجھے ایک ایسی زندہ لاش لگ رہی تھی جسے اپنے مرنے کا اندازہ وقت سے پہلے لگ گیا ہو۔ کمرے میں ہم 3 خواتین موجود تھیں، لیکن اتنی خاموشی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں اماں نے تاجو خالہ سے پوچھا، لیکن جذبات کی شدت سے تاجو خالہ کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ بس وہ مجھے ٹٹی باندھے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھی جا رہی تھی، پھر مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر وہ رونے لگی۔ اسے بچا لے اگر بچا سکتی ہے، ورنہ یہ بھی میرے جتنے کی طرح قربان گاہ تک لے جائے گی۔ اور تو جانتی ہے جب لڑکی ایک دفعہ قربان گاہ پہ چلی جائے تو پھر وہ مڑ کر نہیں آتی۔ تیری تو اکلوتی بیٹی ہے، اسے لے کر بھاگ جا۔ تو اماں جسے اپنے حواس میں آئیں، وہ ایک دم تاجو خالہ کے قریب بیٹھی تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تاجو خالہ کو دیکھنے لگی۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ، اسے خون بہا میں دیا جائے گا؟ تاجو خالہ نے اپنے گال ٹپتے تیز سر ہلایا تو اماں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہیجانی انداز میں بولی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کی عمر تو دیکھو، فقط 11 سال کی ہے۔ قربانی کے لیے جانور بھی معصوم بچہ نہیں لیا جاتا، یہ تو پھر انسان ہے۔ میں اپنی ہرگز بیٹی پہ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اماں کی بات سن کر تاجو خالہ بولی، وہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے، بہتر ہے تو اسے لے کر کہیں دور بھاگ جاؤ، ورنہ ساری زندگی اس کی شکل کو ترسے گی اور پھر میری طرح نہ جی سکے گی نہ پوری طرح مر سکے گی۔ پھر انہوں نے اپنے دوپٹے سے بندھے ہوئے پیسے کھولے، غالباً یہ 2-3 ہزار روپے تھے، جو انہوں نے جھٹک اماں کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، جلدی کر، تیرے پاس وقت بالکل ختم ہے۔ اس سے پہلے وہ مرد اسے لینے کے لیے گھر کی دہلیز پر پہنچے تو اسے لے کر یہاں سے نکل جا۔ ارے میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی، کون رکھے گا ہمیں؟ اماں نے پریشانی سے کہا، لیکن پھر وہ ایک عزم سے اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اللہ مالک ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اس جہنم سے نکلوں، آگے کی دیکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر اماں مجھے لے کر تاجو خالہ کے کمرے سے باہر نکلی تو بیرونی دیوار کے پاس مردوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ تو اماں نے ایک دم خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا تو تاجو خالہ کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اماں نے دبی دبی آواز میں تاجو خالہ کو دیکھ کر کہا۔ اتنے میں ابا بھائی جو ہی اندر داخل ہوئے تو ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگی، جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اماں مجھے کر اس طرف نکلتی، ابا ایک دم سے اماں کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں لے کے جا رہی ہو اسے؟ تو اماں نے گھبرا کر مجھے اپنے پیچھے کر لیا اور ابا کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئیں، اور وہ رو بھی رہی تھی اور ابا سے التجا بھی کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو۔ لیکن ابا نے اماں کی بات سن کر میری طرف دیکھا تو بس ایک پل کے لیے ابا کی آنکھیں میرے لیے محبت امڈی، لیکن پھر پلک جھپکتے ہی ان کی آنکھوں میں میرے لیے جذبات بدل سے گئے۔ اب وہاں ایک اجنبیت تھی، ابا کی طرف جانا ہی چاہتی تھی، لیکن اماں نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا، گویا وہ مجھے ابا کے پاس نہیں جانے دے رہی تھی۔ اماں ان سے کہیں کترا کر گزرنے ہی والی تھی کہ ابا نے اماں کا بازو زور سے پکڑا اور کہا، باہر لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنی امانت لینے آئے ہیں، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں، چلو نوری۔ یہ کہہ کر ابا نے میرا بازو پکڑا تو اماں نے ایک دم سے میرا بازو ابا کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، خدا کا خوف کریں، اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے کہ بیٹے سے قتل ہوا ہے تو سزا میری بیٹی کیوں بھگتے؟ تو کیا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ ابا نے اماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اماں کی ممتا لرز گئی۔ میں اس کی بھی ماں ہوں، لیکن میں ظلم میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اسے اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی چاہیے۔ اس نے اگر غصے میں ملکوں کا بیٹا قتل کیا ہے تو اب بھگتے وہ بھی خود۔ میں نے تو اسے کئی بار سمجھایا تھا، غلط لڑکوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، مگر وہ سنتا ہی کہاں تھا۔ ایسے نافرمان بیٹے نے جوانی میں قدم رکھتے ہی ہمیں رسوائی کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ میں اس کی خاطر اپنی بیٹی کو دلدل میں کیسے اتار دوں؟ تمہاری ایسی جذباتی باتوں کا کوئی مقصد نہیں، یہ باتیں بعد میں کر لینا، چلو نوری۔ ابا نے پھر میرا ہاتھ پکڑا تو اماں غصے سے بھر گئیں۔ اب کیسے باپ ہیں، بیٹے کی خاطر اپنی ہی بیٹی زندہ درگور کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے خون بہا میں دی جانے والی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ارے جانوروں سے بھی بدتر زندگی ایسی لڑکیوں کی ہو جاتی ہے، اور اپنی نوری تو ابھی بھی مکمل لڑکی بھی نہیں بنی، وہ تو بچی ہے۔
ہم ملک برادری سے کہیں وہ کوئی اور سزا منتخب کر لیں، لیکن میری بچی کو اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ تو ابا ایک دم طیش میں آ گئے اور بولے، تم کیسی ماں ہو؟ باپ کی نسل ہمیشہ بیٹے چلاتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ یہ تو پرایا دھن ہے، آج نہیں تو کل اسے پرائے گھر ہی جانا ہو ہے، تو کیا اس وقت بھی تم ایسے ہی رولے ڈالو گی؟ اچھا ہے اگر یہ آج چلی جائے۔ تو ابا کی بات سن کر اماں رونے لگی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیٹے کی غلطی پر بیٹی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے؟ اصل سے اگر قتل ہو گیا ہے تو اس کی پاداش میں ہم اپنی بیٹی کو کیوں بھیجیں؟ تو ابا نے ایسے سے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ باقاعدہ اس کا نکاح کریں گے، ایسے تھوڑی نہ لے کے جا رہے ہیں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ لیکن 11 سال کی بچی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ تو ابھی بالغ بھی نہیں ہے، ان سے کہیں کہ کوئی اور سزا دے دیں، لیکن یہ ظلم اس معصوم پر نہ ڈھائیں۔ ارے لڑکیوں کے جوان ہوتے دیر نہیں لگتی، باقی اگر ہم یہ بات ان کی نہیں مانتے تو پھر وسعت مانگ رہے ہیں، اور تم جانتی ہو اگر رسد ان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایک زندہ بیٹے کی نسبت تم مرے ہوئے بیٹے کا منہ دیکھ سکو گی؟ اتنا حوصلہ ہے کیا تم میں؟ اور وہ جان کے بدلے جان ہی مانگ رہے ہیں، شکر کرو۔ اس کے ساتھ انہوں نے کسی بڑے رقم کا تقاضا نہیں کیا، میرے پاس تھا ہی کیا، نہ زمین نہ جائیداد، میں کہاں سے یہ رقم دیتا؟ خیر تم نہیں سمجھو گی ان باتوں کو، عورتوں کی عقل تو ویسے بھی کم ہوتی ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اور میں زبان دے چکا ہوں۔ باہر لڑکے والے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی کا انتظار کر رہے ہیں، جو مولانا آئے گا تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس کو اچھے سے ہاتھ منہ دھلواؤ، کپڑے پہنا کر تیار کرو، رخصت کرنے کی تیاری کرو، اور اب بھی میں تمہارے منہ سے کوئی بحث نہ سنوں، ورنہ یاد رکھو تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ میں یہاں تمہاری بک بک سننے نہیں آیا، تھک چکا ہوں، کبھی بیٹے کا مقدمہ لڑ کر اس کو بچا رہا ہوں، اور وہاں سے یہاں آتا ہوں تو تمہارے مقدمے ختم نہیں ہوتے۔ تم آخر کیا چاہتی ہو؟ خودکشی کر لوں تو تب ہی تمہیں سکون آئے گا؟ شکر کرو کہ انہوں نے خون بہا میں ہمارے بیٹے کی جان نہیں لی، ناشکری عورت۔ یہ کہہ کر ابا نے ایک قہر آلود نظر اماں پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کہا، وہ وہاں سے چل دیے۔ میں اماں سے لپٹ گئی، جبکہ اماں اور تاج و خالہ سکتے کے عالم میں کھڑی کھڑی رہ گئیں۔ میرا تعلق لاڑکانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، جہاں پر عموماً قتل کے مقدمے میں اسی طرح سے طے کیے جاتے ہیں کہ میرے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے کہ اماں نے آخری دم تک لڑائی لڑی، لیکن وہ مردوں کے بنائے ہوئے اس قانون کے آگے ہار گئی۔ دوسری طرف تاج و خالہ نے اماں کو تسلی دی، چلو اچھی بات ہے کہ اس کا نکاح تو کر لے جا رہے ہیں، میرے جتنے تو وہ بغیر نکاح کے ہی اگلے لے گئے تھے، یاد نہیں کیا کہہ رہے تھے، وہاں جا کر اس کا نکاح کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک پاگل لڑکے سے میری اتنی قابل اور گنو والی بیٹی کا نکاح کر ڈالا، اور پھر پورا سسرال اس سے جانوں سے بھی بدتر سلوک کرتا رہا۔ پھر اچھا ہوا زیادہ دن زندہ نہیں رہی اور مر گئی، ان دکھوں سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ تاج و خالہ بولتے بولتے رو پڑی، جبکہ مجھے نہ تو خون بہا کا معنی پتہ تھا اور نہ ہی نکاح کا۔ البتہ جو ایک بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی وہ یہ تھی کہ مجھے ماں سے جدا کر کے کسی اور جگہ بھیجا جا رہا ہے، اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں رونے لگی تو ایک دم تاج و خالہ اور اماں چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اماں نے ایک دم میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، تو میری بہادر بیٹی ہے، یوں نہیں روتے، اور پھر تو دور تھوڑی جا رہی ہے، میں تجھ سے ملنے آتی رہوں گی۔ میں نے گھبرا کر اماں کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولی، اماں میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے آپ کے بغیر رات کو نیند نہیں آتی، میں آپ کے بغیر رات کو اکیلے کیسے سو سکتی ہوں؟ ابا سے کہنا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اماں اور خالہ دونوں ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگیں، لیکن جب اماں اور تاج خالہ کو یہ پتہ چلا میرا نکاح کسی عمر رسیدہ یا کسی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ نہیں ہو کہ 10 سال کے لڑکے کے ساتھ ہو رہا تھا، ان کے چہرے پر ہلکا ہلکا اطمینان سا اترنے لگا۔ اماں نے نکاح کے وقت لڑکے کو دیکھا، جو کافی خوش شکل تھا لیکن مجھ سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ اماں نے ایک دم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ شکر ہے اتنا برا نہیں جتنا میں سوچ رہی تھی، بس آگے بھی اللہ خیر کرے۔ پھر اماں نے اپنی دعاؤں کے حصار میں مجھے رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو مجھ سے نظریں چرائے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ ابا کے گلے لگنا چاہتی تھی، مجھے کہیں دکھائی نہ دیے تو میں اماں تاج و خالہ سے مل کر ان کی دعاؤں کے حصار میں گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس وقت مجھے اتنا محسوس نہ ہوا، کیونکہ گاڑی کو دیکھ کر میں اتنی خوش ہو گئی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے جو اماں سے جدائی کا خیال مجھے ڈھال کیے ہوئے تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کر ایک دم سے ختم سا ہو گیا۔ اتنے میں دائیں بائیں بڑی عمر کے مرد آ کر بیٹھ گئے، ان کے درمیان میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی۔
ان کے جسم سے اٹھتی پسینے کی بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں پیچھے مڑ کر اماں کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری حسرت ہی رہی۔ میرا 10 سالہ شوہر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا اور وہ کئی بار گردن موڑ کر مجھے دیکھنے لگتا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد عجیب کرخت آواز میں اسے آگے دیکھنے کہتے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد پھر اشتیاق نظروں سے میری طرف دیکھتا۔ سفر کافی طویل تھا، لگ بھگ گاڑی کے چلتے ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑنے لگی اور نیند سے میرا برا حال ہونے لگا۔ بار بار نیند کے جھونکوں میں میرا سر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ان مردوں کے بازوؤں سے ٹکرایا، لیکن وہ کانی مار کر میرے سر کو اپنے بازوؤں سے ہٹا دیتے تو میں خود کو جگانے کی کوشش کرتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان میں سے کسی کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤں، لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مردوں کی شکل اس قدر کرخت تھی کہ مجھے خوف آنے لگا۔ خدا کر کے حویلی کے آثار نظر آئے تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے۔ یوں ہی گاڑی رکی تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد پہلے اترے اور پھر انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک طرح گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکالا۔ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی کہ میرے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے گا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر حویلی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ ان کی رفتار کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے باقاعدہ ان کے ساتھ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا یاسر بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا، یہ میرے ساتھ تو ہے، لیکن مجھے بڑی حیرت تھی کہ وہ ان کو ٹوک نہیں رہا تھا۔ کیوں ہی میں حویلی کا مین پھاٹک کھلا تو سامنے ہی برآمدے میں بیٹھی ہوئی خواتین اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی ایک غصہ سا نمودار ہوا۔ ان خواتین میں سے ایک بڑی عمر کی موٹی عورت ہمارے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولی، یہ کس کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ یہ تو بچی سی ہے۔ میرا بازو جس نے پکڑا ہوا تھا وہ مونچھوں پر ہاتھ رکھ کے بولا، آج بچی ہے، کل لڑکی بن جائے گی۔ وہ حفاظت سے اپنی مونچھیں مروڑتا ہوا ہنسا تو وہ بڑی عمر کی عورت اسے بڑی عجیب نظروں سے گھورتے بولی، دشمن کی بیٹی کو گھر لانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اچانک اس کے منہ سے یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو وہی مرد قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، بس کر دی نہ عورتوں والی بات۔ ارے دشمن کی بیٹی گھر لے کر آئے ہیں، سمجھو وہ روز مریں گے روز جئیں گے، اس سے بڑی اور کون سی سزا ہوگی بھلا؟ یہ کہہ کر وہ مجھے بازو سے دبوچتا ہوا کمرے میں لایا اور بیڈ کی طرف دھکا دے کر باہر نکل گیا۔ میں بیڈ پر زور سے گری، لیکن شکر تھا بیڈ پر موٹا گدا پڑا ہوا جس کی وجہ سے میں چوٹ لگنے سے محفوظ رہی۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں بیڈ کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں تھا۔ میں حیران تھی، یہ کمرہ کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ یہ اسٹور روم اور اجلت میں اس میں ایک بیڈ ڈال دیا گیا تھا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، نہ تو پانی کا پوچھا گیا نہ ہی کچھ کھانے کے لیے لایا گیا۔ میں جھجکتے ہوئے اس بیڈ سے اٹھی اور دروازے کے قریب گئی تو دیکھا دروازے باہر سے بند ہے۔ بڑی حیران ہوئی، مجھے اس طرح دروازہ باہر سے بند کر کے کمرے میں کیوں قید کیا گیا ہے؟ میرا چھوٹا سا دماغ صرف سوال سوچے جا رہا تھا، لیکن ان کے جواب مجھے نہیں سمجھ آ رہے تھے۔ اس دوران یاسر کا خیال آیا، وہ تو میرا شوہر ہے، شوہر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایک نیا سوال میرے سامنے آن کھڑا ہوا، اور وہ کہاں ہے؟ اندر کیوں نہیں آیا؟ اماں نے تو کہا تھا یاسر دیکھنے میں اچھا لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، تم پریشان نہیں ہونا۔ تو پھر وہ اچھا لڑکا اب تک کھانا پانی لے کر کیوں نہیں آیا؟ اماں تو بہت جھوٹی ہو، دیکھو تو صحیح، تمہاری بیٹی کب سے بھوکی ہے اور یہاں کسی کو خیال ہی نہیں۔ اماں کا خیال آتے ہی میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دروازہ کھلا تو میں نے اپنی رات کی آنکھوں سے اسی مرد کو اندر آتے ہوئے دیکھا جو مجھے گاڑی سے اتار کر حویلی کے اندر لے کر آیا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی کہ یوں ہی کمرے کے اندر داخل اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر لیا۔ اس سے پہلے میں سمجھی اس نے مجھے دست درازی کی کوشش شروع کر دی تو میں نے اسے انکار کر کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے مجھے ایک چڑیا کی طرح دبوچا اور آہستہ آہستہ کر کے میرے تمام پر کاٹ ڈالے۔ میں انتہائی کم ظلم و زیادتی کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے لگا کہ بس ہو گئی، لیکن نہیں، یہ تو ظلم کا آغاز تھا۔ اس کے باہر جانے کے بعد حویلی کا ایک اور مرد اندر آیا، اس نے بھی یہی کیا۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ حویلی کے تمام مرد ساری رات اپنی ہوس پوری کرتے رہے۔ نہ ان پر میرے گڑگڑانے کا اثر ہوا، نہ منت سماجت کا، نہ ہی میرے آنسوؤں نے ان کے دل میں رحم ڈالا۔ وہ اس وقت ایک درندے بنے ہوئے تھے، میری عزت تار تار کرتے چلے گئے۔ میں اس جبر کے نتیجے میں بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن یہ درندے پھر بھی بس نہیں کر رہے تھے۔ میں ہو چکی تھی، نہ جانے مجھے کب ہوش آیا۔ آنکھ کھلی تو سامنے وہی موٹی سی خاتون کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا
تو اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی ہلکی نمی سی دکھائی دی، پھر میرے زخمی جسم پر چادر پھینک دی۔ اپنے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو اس نے کہا اسے نہلا کر ناشتہ دو، پھر دوائی دی کر میرے کمرے میں سلا دینا۔ ان عورتوں نے حکم کی تعمیل کی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ناشتہ دینے کے بعد انہوں نے مجھے دوائی دی اور کمرے میں لٹا کر وہ باہر چلی گئیں۔ میں شاید دوائی کے زیر اثر تھی کہ کمرے میں اچانک طور پر میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا وہی مرد کمرے میں اس موٹی عورت سے الجھ رہا تھا کہ اسے اس کمرے میں کیوں لایا گیا ہے۔ یہ وہیں ٹھیک تھی۔ وہ موٹی عورت ایک دم سے میرے دفاع میں بولی، کیا حال کر دیا تم لوگوں نے اس کا، صرف یہ 11 سال کی بچی ہے، کچھ تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی تم لوگوں کو۔ تو وہ بھر کر بولا، جب اس کے بھائی نے ہمارے بھائی کو مارا تھا تو کیا اسے حیا تھی جو ہم حیا کریں؟ ابھی تو گلریز بھی امریکہ سے آ رہا ہے، باقی کی قسط وہ پوری کرے گا، بہرحال اسے فوراً کمرے میں بھیجو۔ موٹی عورت ایک دم سے بولی، اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں، یہ مر جائے گی۔ تو مجھے گھورتے ہوئے بولا کمرے سے چلا گیا۔ میں شکر گزار نظروں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ میں 2 راتیں بمشکل اس عورت کے پاس رہی کہ اگلے دن میرا جیٹھ امریکہ سے آ گیا۔ اس نے اس موٹی عورت کو حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کو اس کمرے میں پہنچایا جائے۔ میں اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، میں جانتی تھی وہاں مجھ پر کیا ظلم توڑا جائے گا، لیکن وہ موٹی عورت مجبور تھی۔ اس نے حویلی کے ملازموں کو اشارہ کیا، وہ 3 ہٹی کٹی عورتیں مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف سے گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے گئیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں جانتی تھی ابھی تھوڑی بات میرے ساتھ کیا حیوانی سلوک ہوگا۔ اتنے میں میرا جیٹھ گلریز کمرے میں داخل ہوا تو مجھے لگا یہ بھی وہی کرے گا جو میرے باقی جیٹھوں نے کیا، مگر وہ شانت تب خطا ہوئے جب وہ اپنے ساتھ ایک دیوقامت کتے کو لے کر آیا۔ یہ ایک سیدھا گیا ہوا کتا تھا جو اس نے مجھ پہ چھوڑ دیا۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور چیخیں مار رہی تھی، جبکہ میرا جیٹھ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اونچے اونچے قہقہے لگا رہا تھا، گویا اسے میری بے بسی کو دیکھ کر خوب مزہ آ رہا تھا۔ میں اس کتے کو دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گئی اور رونے لگی، مگر میرے جیٹھ کو مجھ پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں نے دروازہ کھولا اور یاسر اندر آ گیا تو میں دوڑ کر یاسر کی طرف گئی تو اس نے کہا مجھے بچا لو۔ اس نے پہلے کہ یاسر اپنے بڑے بھائی سے الجھتا اس نے مجھے کہا فوراً اس کمرے سے بھاگ جاؤ۔ بات سن کر اس کا بڑا بھائی ایک دم غصے سے پھٹ پڑا، لیکن یاسر کی بات سن کر میں نے موقع کو غنیمت جانا باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں سے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، چاند میرے سامنے وہی موٹی عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ اس نے میرے پھٹے ہوئے کپڑوں میں حالت زار کو دیکھا اور دور سے کتے بھونکنے کی آواز اور یاسر اور اس کے بڑے بھائی کو لڑنے کی سنی۔ پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور تیزی سے مجھے ایک گودام کی طرف لائی۔ وہ جلدی سے مجھے اس گودام میں بند کر کے چلی گئی۔ پوری حویلی میں دردانہ آوازوں کا ایک کہرام مچا ہوا تھا، تو میں نے ڈر کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں معدوم ہو گئیں۔ نہ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک آہستہ سے آنکھ کھلا تو میں نے دیکھا وہی موٹی عورت لالٹین کی روشنی میں اندر آئی ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور پھر سرگوشی کے انداز میں مجھے کہا میں تمہارے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر دیا ہے، میری ایک خاص ملازمہ تمہیں یہاں سے لے جائے گی۔ اور پھر اس نے گودام کا پچھلا دروازہ کھولا اور